برمودا ٹرائینگل کے مطابق آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے تب یہ ٹرائینگل منظر عام پر لائی گئی۔ جب ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہے جس میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے کہیں کھو جاتیں تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائینگل سے جوڑا جانے لگا۔ جبکہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر ہے۔ یہاں 45 سے زیادہ بحری جہاز جبکہ 20 یا اس سے زیادہ طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں جاننے اور پتہ لگانے کی بے حد کوششیں کیں اور فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل گلوزر لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں طیاروں اور بحری جہازوں کا بغیر کسی سراغ کے غائب ہو جانا خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، اور اگر اوسطاً اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح فضائی اور بحری جہاز اسی طرح غائب ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم برمودا ٹرائینگل پر دھیان دیتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی تحقیق میں اب تک ایک سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر پانی کی لہریں یا بادل اگر جہازوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس طرح کے واقعات اس جگہ پیش آتے ہیں لیکن ان کا ملبہ کہیں نہیں ملتا۔ علماء کرام کے بقول یہاں دجال قید ہے۔ سب نے اپنے اپنے علم اور عقل کے مطابق وجوہات پیش کی، لیکن آئیے ایک نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر ڈالتے ہوئے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے۔ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے، بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جلثام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، بس انہیں 1 مہینے تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ بس انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ باندھا ہوا ہم نے کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائے جہاز میں سوار ہوئے، بس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، بس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ بس ہم تیری طرف جلدی جلدی چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا عن قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا عن قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔
پھر کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینے میں اترے۔ کہنے لگا کہ راستے میں کیا عربہ نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے لگایا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے مواقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب اپنی دہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے؟ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر یا شیطانی جزیرے مانتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں۔ اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔